آج میں آپ کو کوئی کورس سنانے نہیں آیا۔ آج میں ایک ایسی حقیقت سمجھانے آیا ہوں جسے ہم میں سے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا کمزوری ہے، لیکن حقیقت میں کئی بار خاموشی انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا پریکٹیکل نقطہ بتاؤں گا جو آپ آج ہی اپنی زندگی میں آزما سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر شخص بولنا چاہتا ہے، ہر شخص جواب دینا چاہتا ہے اور ہر بحث جیتنا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا ہو یا روزمرہ زندگی، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ خاموش رہے تو آپ ہار گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے؟ ایک حکمت بری بات منسوب کی جاتی ہے حضرت علی کی طرف سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خاموشی اکثر انسان کو ان غلطیوں سے بچا لیتی ہے جو زبان سے ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا غور کریں، ہم سے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے غصے میں بول دیا اور بعد میں پچھتائے۔ الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں، نکل جائیں تو واپس نہیں آتے۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس جواب نہیں، بلکہ کئی بار اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو ہر بات پر بولے، بلکہ وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں رک جانا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ خاموش رہنے سے بہت سے جھگڑے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات سامنے والا صرف رد عمل چاہتا ہے، اور جب اسے رد عمل نہیں ملتا تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ خاموشی پر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ یہ بات ہے ایک پیر کی حکمت اور اصل چالاکی کی۔ ایک گھر میں ساس اور بہو کے درمیان ہر وقت جھگڑا رہتا تھا۔ ذرا سی بات پر تلخی، اونچی آوازیں، الزام تراشی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر کا سکون ختم ہو گیا اور آس پاس کے لوگ بھی روز روز کی لڑائی سے عاجز آ گئے۔ ساس دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ بہو تو میری جان ہی لے لے گی، نہ خود چین سے رہتی ہے نہ مجھے رہنے دیتی ہے۔ آخر کار وہ ایک مشہور پیر صاحب کے پاس پہنچی۔ پیر صاحب نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی، نہ بیچ میں ٹوکا نہ کوئی جلدی دکھائی۔ جب سانس نے ساری شکایتیں سنا دی تو پیر صاحب مسکرائے، کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور کہا، بیٹی یہ تعویذ ہے، جب بھی تمہاری بہو لڑائی شروع کرے اس تعویذ کو دانتوں کے نیچے رکھ کر چبانا شروع کر دینا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ خود بخود خاموش ہو جائے گی۔ ساس یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے دل میں آیا کہ اب بہو کی خیر نہیں، پیر صاحب نے کام کی چیز دے دی ہے۔ گھر واپس آئی تو پہلے ہی دن جھگڑا شروع ہو گیا۔ ساس نے فوراً تعویذ دانتوں کے نیچے رکھا اور چبانا شروع کر دیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، کچھ نہ بولی۔ ایک دن، 2 دن، 5 دن گزر گئے۔ بہو اکیلی بولتی، اکیلی چیختی، اکیلی الزام لگاتی۔ محلے والے جو پہلے دونوں کو قصوروار سمجھتے تھے، اب صاف دیکھ رہے تھے کہ شور ایک طرف سے ہے۔ آخر کار لوگ تنگ آ گئے۔ انہوں نے بہو کو ڈانٹ دیا، کچھ نے سختی سے سمجھایا، کسی نے تو صاف صاف یہ کہہ دیا گھر کا سکون برباد کر رکھا ہے۔ ساس ایک طرف بیٹھی یہ سب دیکھتی رہی، دل ہی دل میں ہنستی رہی اور سوچتی رہی تعویذ واقعی کام کر گیا۔ لیکن حقیقت میں نہ تعویذ میں کوئی طاقت تھی، نہ پیر نے کوئی جادو کیا تھا۔ اصل کام پیر کی سمجھداری نے کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جھگڑا 2 زبانوں سے چلتا ہے، ایک زبان خاموش ہو جائے تو دوسری خود کمزور پڑ جاتی ہے۔ تعویذ بہو کی زبان بندی کے لیے نہیں تھا، وہ تو ساس کو خاموش کرانے کا ایک طریقہ تھا، اور یہی اصل حکمت تھی۔ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو فوراً جواب دینے کی بجائے ایک لمحہ رک جائیں، خود سے پوچھیں کیا اس بات کا جواب واقعی میرے فائدے میں ہے؟ لیکن اکثر اوقات جواب ہوتا ہے
نہیں، خاموشی آپ کی عزت کم نہیں کرتی بلکہ آپ کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو سے بس ایک بات یاد رکھیں، ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی اور ہر بولنا بہادری نہیں ہوتا، اصل طاقت اپنے الفاظ پر قابو رکھنا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور ایسی بات پر بات کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کو بہتر بنا سکتی ہو۔